الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی اللہ علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ آج جس محفل میں بیٹھے ہیں اس کا عنوان ہے شان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ فجر کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر میں اکثر و بیشتر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قریش پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو میل دیا، یعنی گرمی اور سردی میں تجارت کا میل عطا فرمایا۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اور انہیں چاہیے کہ یہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے انہیں بھوک میں سے کھانا دیا، من جوع وآمنہم من خوف، اور خوف کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں امان عطا فرمایا۔ اس میں قریش کا ذکر آیا ہے کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے ایک رغبت عطا فرمائی، ان کو مانوس رکھنے کے لیے تجارت کی اللہ تعالیٰ نے رغبت عطا فرمائی۔ اور پھر اس میں دو بیان فرمایا کہ گرمی میں بھی اور سردی میں بھی۔ گرمی میں یہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، اور سردی میں ملک یمن کی طرف یہ سفر کرتے تھے، اور ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نفع بھی عطا فرماتا تھا، برکتیں بھی ہوتی تھی۔ اور قبیلوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، لیکن قریش کے آپس میں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، امن و امان بھی تھا، اللہ نے اتنا ان کو نوازا تھا۔ اور بھوک میں اللہ نے انہیں کھانا عطا کیا، یعنی کہ ان کی مال میں برکت ہوئی، اور خوف سے امان، یعنی لڑائی جھگڑے سے بھی بچ کے قافلے سلامت گھروں کو آ جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اتنی نعمتیں ملی ہیں تو اس پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس کعبے کی رب کی بندگی کرو۔ قریش کے جو قافلے تھے، جو تجارتیں کرتے تھے، اس زمانے کے اندر بعض اوقات خسارے بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑی تاجرہ اس زمانے کے اندر، سب سے بڑی قریش قبیلے کے اندر جو تاجرہ تھی، جن کا سب سے زیادہ مال بکتا تھا، جن کو تجارت میں اللہ نفع عطا فرماتا تھا، ان کا نام حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سارے عرب کے وہ جو تجارت کا مال و متاع ہے وہ سارا ایک پلڑے کے اندر ہو، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو تجارت کا مال ہے وہ ایک پلڑے میں ہو، تو یہ ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا، لیکن یہ یاد رکھیے وہ خاتون تجارت بھی کرتی تھی لیکن پردے کا بھی لحاظ کرتی تھی۔ ان کا کام تھا سرمایہ لگانا، اور آگے جو لوگ تھے نا، تو وہ لوگ آگے مال جا کے فروخت کرتے تھے، کئی ہفتے کے سفر کے لیے جاتے، کئی مہینوں کے سفر کے لیے جاتے، کبھی فائدہ ہوتا کبھی خسارہ بھی ہو جاتا، لیکن اب اماں خدیجہ الکبریٰ پردے میں رہ کر یہ تمام معاملات کرتی تھی، کبھی اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا۔ تو فرماتی تھی ہمارا کام ہے سرمایہ لگانا، تجارت کرنا آپ کا کام ہے، برکت دینا رب کا کام ہے۔ چونکہ اس زمانے کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
صادق و امین ہونے کا بھی بڑا تذکرہ تھا، اور ہر طرف یہ چرچا تھا کہ ایک نبی تشریف لائے ہیں، چہرہ بھی بڑا حسین ہے، کردار بھی بڑا حسین ہے، گفتار بھی بڑی میٹھی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ میرے آقا علیہ السلام کی تعریفیں تھی، چرچا، اور وہ چرچا خدیجہ الکبریٰ تک بھی پہنچ گیا تھا کہ وہ ایک نوجوان آیا ہے، بڑا حسین ہے، با کردار ہے، اس نے جمال کا پیکر ہے، صادق و امین ہے، امانت دار ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ تذکرہ سنتی رہتی تھی۔ اب وہ سال ایسا تھا کہ اس سال باقی تاجروں کو نفع نہیں ہوا، لیکن خدیجہ الکبریٰ کو پھر بھی نفع ہوا۔ سبحان اللہ۔ ادھر کعبہ شریف میں، مکہ حرم شریف کی سرزمین میں قید سالی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا، بھتیجے اس سال قید سالی کا خدشہ ہے، اور ہر طرف جو ہے بہت ہی آثار کچھ قید سالی کے ہی ہیں، تو ہمیں کوئی تجارت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے چچا جان، تجارت کے لیے میں حاضر ہوں۔ ابو طالب کہتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ تو وہ جو ختیجہ ہے نا قریش کی، تو ان کے ساتھ مل کے سرمایہ وہ لگائیں گی، تجارت تو کر، اللہ نفع عطا فرمائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ چچا جان میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ خود جا کے ان کے آگے سوال کروں کہ آپ سرمایہ لگائیں اور میں جا کے تجارت کروں، میں خود اس کو پسند نہیں کرتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ختیجہ خود بلاوا بھیجے میرے گھر میں اور مجھے کہے کہ آپ تشریف لائیں، سرمایہ میں لگاتی ہوں، تجارت آپ فرمائیں، اور یقیناً ایسا ہوگا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے پہلے کسی اور کے وہ حوالے کر دے اور بعد میں آپ رہ جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ظاہر میرے آقا علیہ السلام کو تو وہی ہوگی اللہ کی طرف سے سنا لیا ہوگا، محبوبہ تو پریشان نہ ہو، وہ تیرے گھر میں تشریف لائے گی۔ اب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے، اور ادھر سے نفیسہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خادمہ تھی یا سہیلیہ تھی، بہت قریبی تھی، وہ تشریف لائی اور انہوں نے آ کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ سرمایہ میں لگاؤں گی، اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ تجارت کے لیے شام کی طرف چل پڑا۔ سبحان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں پہنچے، میرے آقا علیہ السلام کے بدوحا کے چہرے کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وہ گفتار اور انداز جو دل میں سما جانے والے، اور یہ سارا انداز دیکھا، میرے آقا علیہ السلام سے وہ کہنے لگی کہ آپ تجارت کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجارت کرتا ہوں، سرمایہ آپ لگائیے، تجارت میں کروں گا۔ خدیجہ الکبریٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے کہتی ہے لگتا ہے یہ اللہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب سرمایہ تو انہوں نے لگا لیا، اونٹوں کو تیار کر دیا گیا، اور پھر خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ سے کہا، اپنے غلام سے کہا میسرہ پہلے تو میرا غلام تھا، یعنی کان میں کہتی ہے کہ پہلے تو میرا غلام تھا، آج کے بعد تو نے اس کا غلام ہو کے رہنا۔ یہ یاد رکھنا کہ میرے سامنے تو اعتراض بھی کرتا تھا، لیکن جب تو اس کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کی کسی انداز پہ کسی بات پہ تو نے اعتراض نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر مجھے غلام بنا کے ساتھ بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہنے لگی تجھے اس لیے بھیج رہی ہوں کہ اس کی اداؤں کو نوٹ کرتے رہنا، اور اس کے سارے معاملات کو ذہن میں تصورات کے اندر بٹھاتے رہنا، اور ذرا بات میرے پاس آگے تو نے بتانی ہے۔ میسرہ ساتھ ہو گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، جو ہی قافلہ نکلا خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے، تو خدیجہ الکبریٰ برقع پہن کے، حجاب پہن کے بلندی پہ چھت پہ جا کے دیکھنے لگی، وہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تشریف لے جا رہا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے شدید گرمی کے اندر ان کے سر کے اوپر سائبہ کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس نے سائبہ کیے ہوئے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ حیران ہو گئی، میسرہ بھی چل پڑا۔ آگے ایک مقام پہ پہنچے تو میسرہ نے آواز دی یا رسول اللہ ٹھہریے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، پوچھا کیا بات ہے میسرہ؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 2 اونٹ بیٹھ گئے، لاکھ جتن کی انہیں اٹھانے کی، اٹھ نہیں رہے، آپ کے پاس اگر کوئی تجربہ ہو کہ طریقہ ہو آجی ان کو اٹھائیے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے آئے، آپ نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ان کی پیٹھ کے اوپر پھیرے اور کھڑے ہو گئے۔ میسرہ دل میں کہنے لگا کہ خدیجہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کے غلام ہو کے رہنا، اس کی تو ادائیں ہی ایسی ہیں جسے مر مٹنے کو ملے۔ آگے بڑے چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا جہاں ایک راہب تھا، اس غار کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسرہ یہاں پہ تھوڑا ٹھہراؤ کر لیتے ہیں۔ اس درخت کے نیچے میرے آقا علیہ السلام جب ٹھہرے اور میسرہ سائڈ میں ہو گئے، ادھر وہ راہب جب اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، اس نے میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، تو میسرہ سے کہنے لگا میسرہ یہ بتاؤ یہ سانچ کسے لے آئے ہو؟ حیران ہو کے کہتا ہے یہ سانچ کسے لے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا تم دیکھ نہیں رہے یہ عرب کے معزز قبیلے قریش میں سے ایک معزز انسان ہے، ایک معزز آدمی۔ اور وہ راہب کہنے لگا کہ سنو میں نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ نے آخری مرتبہ اس درخت کے نیچے قیام کیا تھا، اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ آج میرا یہ آخری قیام ہے اس درخت کے نیچے، آج کے بعد اگر کسی نے یہاں قیام کیا تو اللہ کا آخری رسول ہوگا۔ میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آگے بڑھے سرکار کی آنکھوں میں سرخی نظر آئی تو ان کی آنکھیں لال کیوں ہیں؟ تو میسرہ کہنے لگے ہمیشہ اسی طرح لال ہی رہتی ہے۔ کہنے لگا اللہ کی عظمت کی قسم یہ بھی نشانی عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے وہ پشت آتھر دکھا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی پیٹھ سے جب کپڑا ہٹایا مور نبوت نظر آ گیا، اور کہنے لگا کہ اللہ کی عظمت کی قسم یہی آخری نبی ہے۔ پھر آگے بڑھے، خیر قافلہ چلا، تجارت ہوئی، اللہ نے نفع بھی عطا فرمایا، کسی نے اعتراض بھی نہ کیا، لیکن ایک بندہ جو تھا اس بندے نے اعتراض کیا اور طرح طرح کی باتیں کی۔ وہ یہ اگلانا چاہتا تھا، یعنی سمجھنا چاہتا تھا کہ واقعی یہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام سے کچھ بحث مباحثہ ہوا، چلنے لگا، تو جب وہاں سے چلا تو اسے دیکھا کہ دو فرشتے ہیں جنہوں نے چادر پکڑی ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سایہ کیا ہوا۔ تو اسی وقت اس نے کہا کہ ہو نہ ہو، ہم نے جو اپنے علماء اور سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے ساری کی ساری نشانیاں ان میں پائی جا رہی ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، اب قافلہ کو جو تجارت ہو گئی، ہونے کے بعد اب جب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف جا رہے تھے، میسرہ نے آخری بار کہا اے محمد ایک کام کر سکتے ہو؟ کہا پوچھو کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کام یہ ہے کہ کیا تم میری تیز رفتاری سے پہلے مجھ سے پہلے خدیجہ کے پاس پہنچ کر یہ سارا تجارت کے احوال بتا سکتے ہو؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مشکل؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میسرہ رہ گیا پیچھے، سرخ رنگ کے اونٹ پر میرے آقا علیہ السلام سوار ہوئے اور ایک دم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر کے چھت کے اوپر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ باپردہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا چہرہ اور وہ پیاری زلفیں لے کے جب اس طرف اور سرکار تشریف لا رہے ہیں، ان کے انداز کو اور پھر وہ فرشتوں کا صاحبہ کیا ہونا، وہ سارا دیکھ کے وہ تو حیران پریشان ہو رہی ہیں۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آپ تجارت کے حوالے سے بتانا چاہتے تھے تو خدیجہ کہنے لگی کہ تجارت کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں کہ جو سایہ کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں دو فرشتے ہیں۔ کہا یہ بتائیے میسرہ کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں جنگل میں ہوگا، وہاں میں اسے چھوڑ کے آیا تھا۔ کہا کہ جس جلدی میں آپ تشریف لائے ہیں اسی جلدی میں جائیے اور اسے ساتھ لے کے آئیے، میں اس سے احوال کو پوچھوں گی، وہی احوال بتائے گا، کیونکہ پہلے بتایا تھا نا اس کی ہر ادا پہ نظر رکھنا، کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ سارا کچھ دیکھنا۔ اب میرے آقا علیہ السلام گئے اور میسرہ کو لے کے جب پہنچے نا خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، تو اب خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا بتا میسرہ کیا دیکھا؟ اب سرکار سائڈ پہ کنارے پہ تھے، انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر بادل بھی سایہ کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ مرنے والے جانور وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ راہب نے اسے دیکھ کے کہا تھا
کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جی اس درخت کے نیچے وہی قیام کرے گا جو آخری نبی ہوگا، اور یہ میں نے اور اس کی تیز رفتاری اور اس کی سادہ کامی